بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہم نعیم التحریر جو کہ نام میر کا اردو ترجمہ ہے اسے پڑھ رہے تھے اپنے مطالب کو کلیئر کرنے کے لیے۔ آج ہم پڑھیں گے جملہ انشائیہ۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اس کی 10 اقسام۔ تو سادہ سی بات ہے، جملہ انشائیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے جو بندہ بول رہا ہو اس کے کہنے والے کو ہم نہ سچا کہہ سکیں نہ جھوٹا کہہ سکیں۔ اس کی 10 اقسام ہے۔ یہاں پر پہلی قسم جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے امر۔ امر کہتے ہیں حکم دینے کو، یعنی اگر ہم کسی کو حکم دیں تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے، ہم اس جملے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ جملہ سچا ہے یا جھوٹا۔ جیسے یہاں پر لکھا ادھر مار تو ایک مار، اس کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ پھر ہے نہیں کہتے ہیں کسی کام سے منع کرنے کو، روکنے کو، تو اسے بھی ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا لا تضرب، نہ مار تو ایک مرد، تو ہم اپنا اسے سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تمنی کہتے ہیں کسی چیز کی تمنا رکھنا اسے۔ اب ہم کوئی بھی کسی بھی کام کی تمنا رکھیں تو اسے ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے لیتا زیدن حاضر، کہ کاش زید حاضر ہوتا، تو ہم اس تمنا کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ پھر ہے استفہام۔ اچھا، استفہام کہتے ہیں سوال کرنے کو، تو سوال کرنا اسے ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر لکھا ہوا حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، تو اسے ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ترجی، یہ کہتے ہیں امید کو، آرزو کو ترجی ہم کہتے ہیں آرزو کو۔ ابھی یہاں پر نا ایک کام گڑبڑ ہوگا ذہن میں کہ تمنی اور ترجی میں ہم کیسے فرق کریں۔ ایک مرتبہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے مثال وہ دیکھ لیں، ترجی کی لَعَلَّ أَمْرًا غَائِبٌ، کہ کاش لَعَلَّ کاش امر نہ ہوتا، امر حاضر نہ ہوتا، غائب ہوتا، کاش امر غائب ہوتا۔ اب ہم تمنی اور ترجی میں کیسے فرق کریں گے؟ تمنی ایک محبوب کام کے لیے مستعمل ہے، اور ترجی جو ہے محبوب اور محبوب نہ ہو دونوں طرح کے کاموں کے لیے مستعمل ہے۔ یہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس کی آج کل۔ اب جیسے اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے اپنا فلسطین پر، تو یہ ہماری تمنا ہے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں مظلوم، ان کی داد رسی ہو سکے، یہ ہماری تمنا ہے، ان کی داد رسی ہو، اور یہ محبوب کام ہے ہمارے نزدیک۔ اور ہمیں امید ہے کہ اسرائیل سے اچھے کام کی ہم امید نہیں رکھ سکتے۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے کسی بھی طرح کے اچھے کام کی امید نہیں رکھ سکتے، اور ہمیں امید بھی ہے کہ کاش کہ شاید کوئی اٹھے اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے۔ ہم دونوں طرح کی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی محبوب بھی اور محبوب جو نہ بھی ہو، دونوں طرح کی امید ہے۔ لیکن تمنا جو ہے وہ ہمیں محبوب ہی ہے، کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی جو ہے ان کی داد رسی ہو سکے۔ یہ بہترین مثال تھی، اس سے آپ اچھی طرح ان دونوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، عقود کہتے ہیں معاملات جو ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے جو معاملات ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں عقود۔ عقود کہتے ہیں کہ گرا لگانا ہے، اس کا لفظی معنی ہے سے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ۔ اچھا، یہاں پر عقود کی اصل
ایک چیز اس میں نا نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ عقود کا اگر جملہ، اب یہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ میں نے بیچا، میں نے خریدا، ایسے سسٹم ہے. تو اگر یہ خریداری یا بیچنے کے بعد یا خریدنے کے بعد اگر یہ جملہ بولا جائے تو یہ انشائیہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس کے جھوٹے یا سچے ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں کہ آیا مثال کے طور پر زید نے بسکٹ خریدا. اب ہم سچا یا جھوٹا ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں کہ آیا زید نے خریدا ہے یا نہیں خریدا، تو یہ ہم حکم لگا سکتے ہیں. جبکہ اگر زید ابھی خریدنا چاہتا ہے، ابھی خریدنے کا سوچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، تو اس کا ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ آیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو یہ جملہ انشائیہ ہوگا. خریداری کے بعد وہ جملہ خبریہ بن جائے گا. اس کی پہلی قسم ہے ندا، اور ندا کہتے ہیں پکارنے کو. ابھی جیسے کہا جائے کہ یا اللہ عز و جل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم، پکارنے کو آ جاتا ہے. اور جب پکارا جائے تو اس عمل کو جھوٹا یا سچا نہیں کہا جا سکتا. پھر عرضی، عرض. تو عرض کہتے ہیں کسی کو سادہ الفاظ میں اگر کہوں، پولائٹ سا ہو کر پیار سے اگلے کو اپنی عرضی پیش کرنا اچھے الفاظ میں، اسے کہتے ہیں عرض. مثال کے طور پر کوئی بندہ تھانے چلا جاتا ہے تو وہاں پر درخواست دیتا ہے کہ یہ میری عرضی ہے، برائے مہربانی میری اس عرضی کو سنا جائے. تو یہ ایسے الفاظ یہ عرض کہلاتے ہیں. تو تاکہ میری داد رسی وغیرہ کی جائے، تو اس طرح کے الفاظ کو کہا جاتا ہے. پھر آگے ہے قسم. اور قسم سب کو پتہ ہے قسم کسے کہتے ہیں، قسم اٹھانے کو. تو قسم جب کھائی جاتی ہے، قسم جب بولی جاتی ہے، تو اس سے بولنے کو جھوٹا یا سچا نہیں کہا جا سکتا. واللہ، باللہ، تاللہ، للہ، یہ جو ہے یہ قسم حروف ہیں جس سے قسم کھائی جاتی ہے. پھر تعجب. تعجب کہتے ہیں حیران ہونے کو. یعنی یہاں پر لکھا ہوا ہے ما احسنہ احسن به، یعنی ما احسنہ، کس چیز نے اس کو حسین کر دیا، ما احسنہ. اور آگے ہے وہ احسن به، یعنی کہ کتنا ہی حسین ہے وہ کتنا ہی حسین ہے وہ. یعنی یہ تعجب اظہار کیا جا رہا ہے تعجب کا، تو اس کا جھوٹا یا سچے ہونے کے ساتھ کوئی ربط نہیں. تو یہ 10 اقسام ہیں جملہ انشائیہ کی. انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اگلا درس ہم اس میں مرکب غیر مفید کا مطالعہ کریں گے. والسلام علیکم.